اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ گائے پر دیے گئے وزیراعظم مودی کے بیان پر اویسی کا سخت سوال پوچھا، گائے کے نام پر لوگوں کو جان سے مارنے پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے وزیراعظم کے کان؟ بولے وزیراعظم کو تمام مذاہب کا برابر کرنا چاہیے احترام۔ گائے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بڑی ان میں آستھا ہے، مگر سمویدھان میں رائٹ ٹو لائف انسانوں کا ہے میرے بھائی۔ سمویدھان میں ایکوالٹی کی جو بات کی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے کی گئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پردھان منتری اس کو یاد رکھیں گے۔ وزیراعظم مودی نے اجلاس میں خطاب کے دوران گائے کو لے کر دیا تھا بڑا بیان، کہا تھا گائے اور اوم کا لفظ سننے سے بعض لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں بال۔ ہندوستان بھر میں وزیراعظم کے بیان پر ہو رہی ہیں تنقیدیں۔ کچھ لوگوں کے کان پر اگر اوم شبد پڑتا ہے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، گائے شبد پڑتا ہے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یو پی سرکار میں بی جے پی وزیر کی اشتعال انگیزی، بولے بابری مسجد کے مقام پر بن کر رہے گا مندر، کہا ملک بھی ہمارا، حکومت ہماری، سپریم کورٹ ہمارا، اب بابری مسجد کی جگہ بن کر رہے گا مندر۔ تنازع بڑھنے کے بعد اپنے بیان سے پلٹے مکٹ بہاری۔ نئے ٹریفک قانون کو لے کر آمنے سامنے ریاست اور مرکز کی بی جے پی سرکاریں، کئی بی جے پی حکومتوں نے نئے قانون کے نفاذ کو لے کر حکومت کو دکھایا ٹھینگا۔ گجرات، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، ہریانہ سرکاروں نے بھی جرمانے میں تخفیف کا کیا اعلان۔ کرناٹک میں یڈیورپا سرکار نے بھی حکومت کو دکھایا آئینہ، نئے ٹریفک جرمانوں میں تخفیف کرنے یڈیورپا کی محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت۔ 1 ستمبر سے نافذ ٹریفک قانون سے لوگوں میں پھیلا ہے انتشار۔ اب بی جے پی ریاستی سرکاروں کی مخالفت کے بعد نرم ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے تیور، کہا ٹریفک قانون سے لوگوں کی جان بچانا ہے مقصد، اگر ریاستی سرکار چاہے تو کم کر سکتی ہے جرمانہ۔ اس سے قبل جرمانے کا نفاذ نہ کرنے والی ریاستوں پر بھڑکے تھے گڈکری۔ کرناٹک میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی مدد سے مرکزی حکومت کی ٹال مٹول پر ناراض یڈیورپا سرکار، کہا کرناٹک میں سیلاب کے بعد بدحال ہیں لاکھوں علاقے، لیکن ان پر توجہ کے بجائے وزیراعظم روس اور نیپال میں کھربوں کی بانٹ رہے ہیں خیرات۔ فیروز آباد کے SRK ڈگری کالج کے متعصب فرمان پر مسلم تنظیموں کی مداخلت کے بعد بدلے کالج انتظامیہ کے تیور، اب کہا کالج کے ڈریس کوڈ سے میچ کرتا ہوا برقع پہن کر اسکول آ سکیں گی طالبات۔ پرنسپل نے 2 روز قبل برقع پہننے والی طالبات کو کالج سے کیا تھا باہر، ڈنڈے سے ڈرا دھمکا کر بس سٹینڈ سے برقع نکال کر کالج آنے کے لیے کیا تھا مجبور۔ بابری مسجد معاملے کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی عرضی پر 16 ستمبر کو ہوگی سماعت۔ RSS کے گووند اچاریہ نے داخل کی ہے عرضی، کہا قومی اہمیت کے حامل اس معاملے کی سماعت کے کروڑوں لوگ بننا چاہتے ہیں حصہ۔ دہلی میں جمعیت علماء ہند کی جنرل کونسل میٹنگ جاری، میٹنگ میں جمعیت کے ذریعے منظور قرارداد کا کیا گیا اعادہ، کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا یکجہتی کا اظہار، کشمیری عوام کے جمہوری اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کا عزم۔ ایودھیا معاملے کی 22ویں دن عدالت میں سماعت جاری، آج مسلم فریق کے وکیل کر رہے ہیں بحث۔ راجیو دھون نے فیس بک کے ذریعے دھمکی دیے جانے کو لے کر سپریم کورٹ کو کیا آگاہ۔ سری نگر کے بیشتر علاقوں میں 39ویں روز بھی دفعہ 144 نافذ، حساس مقامات پر سیکیورٹی اہلکار تعینات، موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال نہ ہونے سے لوگوں کو مشکلات۔ NRC کے خلاف آج کولکتہ میں بڑا احتجاج، ممتا بنرجی کی قیادت میں آج نکلے گا احتجاجی مارچ۔ NRC کی حتمی فہرست سے 19 لاکھ لوگوں کے نام ہے غائب۔ اگلے تعلیمی سال سے راجستھان کے اسکولی نصاب میں ہوگی بڑی تبدیلی، 6 سے 12ویں جماعت تک پڑھائی جائیں گی NCERT کی کتابیں۔ سابقہ BJP حکومت نے RSS کے ایجنڈے کو نصاب میں کیا تھا شامل، طلباء کے سامنے صحیح تاریخ کو لانا بتایا گیا تبدیلی کا مقصد۔ مہاراشٹر کے ستارہ میں خوفناک سڑک حادثہ، پونے بنگلورو قومی شاہراہ پر بس اور ٹرک کے تصادم میں 6 لوگوں کی موت۔ یو پی کے ہاپوڑ میں بھی دردناک حادثہ، سڑک کنارے کھڑی ٹرک سے ٹکرائی کار پر سوار 5 لوگوں کی گئی جان، ایک شدید زخمی۔ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے لکھن پور سے 3 افراد کو پولیس نے کیا گرفتار شدگان کے قبضے سے 6 AK-47 رائفل برآمد ہونے کا پولیس کا دعویٰ۔ مقبوضہ مغربی اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کے نتنیاہو کے اعلان کی پرزور مذمت جاری، عرب ممالک کے بعد اب روس نے بھی دیا اسرائیلی وزیراعظم کو انتباہ، کہا اس قدم سے خطے میں کشیدگی میں تیزی سے ہوگا اضافہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے الیکشن جیتنے پر اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کا کیا ہے اعلان۔